بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے کلاس نمبر 23۔ اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہیں انگلش زیرو سے، اور انشاءاللہ آپ اس کورس سے مکمل انگلش سیکھ جائیں گے، اور وہ بھی بے حد آسان طریقے سے۔ اگر آپ نے پچھلی کلاسز لی ہیں تو آپ انگلش میں سادہ اور چھوٹے جملے خود سے بنانا ضرور سیکھ گئے ہوں گے۔ اب ہم اس کورس میں ایک سٹیپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ طریقہ وہی ہے، ایک ویڈیو میں ہم صرف ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری مثالوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انگلش میں جملے بنائیں گے تاکہ آپ کی پریکٹس اچھے طریقے سے ہو سکے، کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھ تو لیتے ہیں لیکن پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے ہم انہیں مکس اپ کر دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کورس بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کو تیار کرنے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسان ہو اور سب کو سمجھ آ جائے۔ اس طرح کا کورس آپ کو پورے انٹرنیٹ پر کہیں اور نہیں ملے گا۔ آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں چاہیے، بس اس کورس کی ویڈیوز کو دیکھیے، سمجھیے اور پریکٹس کیجیے۔ یہ کورس آپ کے لیے بے حد ہیلپ فل ثابت ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ اس کورس کی پچھلی تمام ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اور ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ آج کی کلاس میں ہم شروع کر رہے ہیں ہیلپنگ وربس، اور آئندہ آنے والی چند کلاسز میں ہم ہیلپنگ وربس کو ہی اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ لیکن ہیلپنگ وربس ہوتے کیا ہیں؟ ہیلپنگ وربس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ ورب کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ورب کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ورب کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہیلپنگ وربس کیا ہوتے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ورب کا مطلب ہے کام، اور اردو میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے فعل۔ ورب کا مطلب ہے کام، اور اس کے لیے اردو میں فعل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب آپ اردو میں کچھ سنٹینسز دیکھیے۔ میں کھانا کھاتا ہوں، اس جملے میں کام کون سا ہے؟ کام ہے کھانا کھانا۔ کھانا کھانے کا جو کام ہے اس کو یہاں پہ ریڈ کلر میں ظاہر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کھاتا۔ یہ کام ہے، اس کو اردو میں فعل بھی کہتے ہیں، انگلش میں اسے کہتے ہیں ورب۔ ٹھیک ہے، اردو کا جملہ ہے میں کھانا کھاتا ہوں، اس میں جو کھانا کھانا ہے وہ ہے کام، جس کو فعل بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ورب۔ سارا ہاتھ دھوتی ہے، اس میں جو دھوتی لفظ ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ کام کیا ہے؟ دھونا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دھونا جو کام ہے یہ ہے ورب، اور اسے اردو میں کہتے ہیں کام یا فعل۔ ٹھیک ہے، علی اسکول جاتا ہے، اس جملے میں جاتا لفظ کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ کام کیا ہے؟ جانا۔ اب اسے اردو میں کہتے ہیں کام یا فعل، اور انگلش میں کہتے ہیں ورب۔ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کھیلتے لفظ جس کام کو ظاہر کر رہا ہے وہ ہے کھیلنا۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں ورب، اردو میں اسے کہتے ہیں کام یا فعل۔ ہم انگلش کا جملہ بولیں یا اردو کا جملہ بولیں، جملے کے اندر جو کام ہوگا اس کام کو اردو میں فعل یا کام کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کے لیے ورب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں کون سا کام کر رہی ہوں؟ بتانے والا۔ تو جو بتانا ہے
اس کو اردو میں کہتے ہیں کام یا فعل اور انگلش میں کہتے ہیں ورب۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا کام ہے۔ اردو میں اس کے لیے فعل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں ورب۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورب کیا ہوتا ہے۔ ورب کو سمجھنا اور اس کا استعمال کرنا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو انگلش زبان کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ابھی آپ کو میں نے جو مثالیں دی ہیں، جن کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، وہ ساری مثالیں اردو میں تھیں تاکہ آپ کو بات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ لیکن کیونکہ آپ انگلش زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ انگلش میں ورب کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ رن، دوڑنا، یہ ہے ورب، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کام یا فعل۔ ریڈ، پڑھنا، رائٹ، لکھنا، تھنک، سوچنا، ڈانس، ڈانس کرنا، ناچنا، سنگ، گانا، رائڈ، سواری کرنا، پلے، کھیلنا، سلیپ، سونا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ہیں وربس، یعنی کام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے الفاظ کسی نہ کسی کام کے متعلق ہیں۔ چند مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ ویک، جاگنا، برش، برش کرنا، باتھ، نہانا، ایٹ، کھانا، ڈرنک، پینا، واک، چلنا۔ یہ سارے کام ہیں، ان کو اردو میں فعل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارے ہیں وربس۔ ان وربس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں ہیلپنگ وربس کو، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ہیلپنگ وربس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہیلپ کا کیا مطلب ہے؟ ہیلپ کا مطلب ہے مدد کرنا۔ ہیلپنگ وربس مدد کرنے والے وربس ہوتے ہیں۔ ایسے وربس، ایسے کام، ایسے فعل جو کسی دوسرے فعل کی مدد کرتے ہیں جملہ مکمل کرنے میں، انہیں ہیلپنگ وربس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل ہے۔ ہیلپنگ وربس مددگار افعال ہوتے ہیں، مدد کرنے والے فعل ہوتے ہیں۔ یہ جملے کے اندر جو دوسرا فعل ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جملہ مکمل کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ ہیلپنگ وربس بہت سے ہیں، آپ کے سامنے ان کی لسٹ آ رہی ہے، لیکن ہم ہر ویڈیو میں صرف ایک ہیلپنگ ورب کو بہت ساری مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ سکیں بغیر بور ہوئے۔ ابھی ہمارا ٹاپک ہے ہیلپنگ وربس، تو ہم اس ٹاپک کو اچھے سے کور کریں گے۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کورس کی تمام ویڈیوز کو پورا دیکھیں، سمجھیں اور پریکٹس کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو انگلش نہ آئے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہے کہ ورب اور ہیلپنگ ورب کیا ہوتے ہیں۔ آئندہ آنے والی کچھ ویڈیوز میں آپ ہیلپنگ وربس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی رائے اپنے نام کے ساتھ دینا مت بھولیے گا تاکہ میں ریگولر اسٹوڈنٹس کو پہچان سکوں۔ ایک اور گزارش کہ آپ نے ان ویڈیوز کو پورا دیکھ کر سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب آپ ہیلپنگ وربس کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر اس حوالے سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔